سورت کا دوسرا حصہ شروع ہو گیا، لکھ لیں سورت کا حصہ ثانی۔ پہلے حصے والے مضامین کو دہرایا جائے گا۔ قل فرما دیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، انی نہیت، یقیناً میں روکا گیا ہوں اللہ کی طرف سے، ان اعبد الذین، کہ عبادت کروں ان ہستیوں کی جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کریم کے سوا۔ یہ دلیل وحی ہے۔ لما جانی البینات من ربی، جبکہ آ چکے میرے پاس واضح دلائل من ربی، میرے رب کی طرف سے، عقلی نقلی دلائل آ چکے ہیں۔ بینات کے لیے عقلی و نقلی، عقلی نقلی دلائل آ چکے میرے رب کی طرف سے۔ وَأُمِرْتُ، اور میں حکم دیا گیا ہوں۔ پچھلی آیت کے حصے کا خلاصہ میں شرک سے روکا گیا ہوں۔ وَأُمِرْتُ، اور حکم دیا گیا ہوں میں اللہ کی طرف سے، ان اسلم لرب العالمین، کہ میں گردن جھکا دوں رب العالمین کے لیے، صرف رب العالمین کے لیے میں توحید کا حکم دیا گیا ہوں۔ پچھلے حصے کا خلاصہ میں شرک سے روکا گیا ہوں، اس حصے کا خلاصہ میں توحید کا حکم دیا گیا ہوں، اور حکم دیا گیا ہوں میں ان اسلم لرب العالمین، کہ فرما بردار رہوں صرف رب العالمین کا۔ هو الذی خلقکم، پھر عقلی دلیل کو دہرایا، اعادہ دلیل عقلی، وہ اللہ کریم وہ ہے، خلقکم من تراب، جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے۔ اس پر لکھ لیں احسانات سابقہ، احسانات سابقہ۔ خلقکم من تراب، ہونا سامنے جملہ لکھ لیں اس آیت کے، کسی کی غیبانہ پکار اور عبادت کی وجوہات، کیوں پکارنا ہے اور کیوں اس کی عبادت کرنی، اس کی وجوہات۔ یہ خلقکم پر احسانات سابقہ، اس پر نمبر 1 بنائیں گے۔ ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، ثم من علقہ، پھر جمے ہوئے خون سے، ثم یخرجکم طفلا، پھر نکالتا ہے تم کو بچے بنا کر، طفل بمعنی اطفال۔ ثم لتبلغوا اشدکم، ثم لتبلغوا، اس کے نیچے جملہ لکھنا ہے، ثم لتبلغوا، اس کے نیچے تمہاری پرورش کرتا ہے، تمہاری عبارت تو تھی یربیکم و یبکیکم، میں نے اردو میں آسان لکھوا دیا، تمہاری اللہ تربیت کرتا ہے، ضروریات پوری کرتا ہے اور تمہیں باقی رکھتا ہے۔ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، اس پر لکھنا ہے احسانات موجودہ، یہ نمبر 2 ہے، احسانات موجودہ۔ اللہ تمہاری تربیت کرتا ہے، تمہیں باقی رکھتا ہے، ضروریات پوری کرتا ہے، تاکہ پہنچ جاؤ تم اپنی جوانی کو، اشدکم، اپنی جوانی کو۔ اشدکم کے نیچے لکھنا ہے حالت انفرادی، حالت انفرادی، کوئی جوانی کو پہنچا کوئی نہ پہنچا۔ ثم لتکونوا شیوخا، پھر تم کو اور زندہ رکھتا ہے، نیچے لفظ لکھنے، لتکونوا، تم کو اور زندہ رکھتا ہے جوانی کے بعد، پھر تاکہ ہو جاؤ تم شیوخا، بوڑھے۔ وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّىٰ مِنْ قَبْلُ، اور کچھ تم میں سے وہ ہیں جو فوت کر لیے جاتے ہیں اس سے پہلے دنیا سے رخصت۔ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اس کے نیچے لکھنا ہے حالات مشترک، حالات مشترک، اور تاکہ پہنچ جاؤ تم وقت مقرر کو، وقت مقرر کو۔ اجلن پر لکھیں موت اور حشر، مشترکہ حالات، ہر کسی نے مرنا بھی ہے، حشر میں پیش بھی ہونا ہے۔
وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم سمجھو، ان امور میں غور کر کے سمجھو۔ اوپر لکھیں دلائل توحید کو، دلائل توحید کو سمجھو۔ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہ اللہ کریم وہ ہے جو جان ڈالتا ہے اور جان نکالتا ہے۔ یحیی کا معنی کیا جان ڈالتا ہے، وَيُمِيتُ اور جان نکالتا ہے۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اس کے نیچے مولانا لفظ لکھنے ہیں۔ نمبر 3 سلسلہ کار سازی۔ اچھا یحیی و یمیت کے نیچے بھی لفظ لکھوانے تھے۔ سلسلہ موت و حیات، سلسلہ موت و حیات۔ اذا قضا امرن کے نیچے سلسلہ کار سازی، یہ 4 چیزیں ہو گئیں۔ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، پر جس وقت فیصلہ کر دے کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ، پر یقیناً کہتے ہیں اس کے لیے کن ہو جا، فَيَكُون ہوا یکون، عبارت تھی فَہوا یکون، پس وہ کام ہو جاتا ہے۔ فَيَكُونُ کن کے جواب میں نہیں آیا، کن کے جواب میں پورا جملہ ہے فَہوا یکون۔ میں نے آپ کو جملہ حاشیے پر لکھوا دیا۔ کسی کو غیبانہ پکارنا ہو، اس کی عبادت کرنی ہو تو 4 وجوہات ہوتی ہیں۔ نمبر 1 احسانات سابقہ بھی اللہ نے کیے، آپ آیت کو تو دیکھتے آئیں۔ نمبر 2 احسانات موجودہ بھی اللہ نے کیے۔ نمبر 3 موت و حیات کا مالک بھی ہوئی ہے۔ نمبر 4 سارے کام بنانے والا بھی ہوئی ہے، تو غیبانہ پکار اور عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے۔ الم تر الی الذین یجادلون، اے آغا زجر، پھر اللہ کریم نے ڈانٹا، اس زجر کو دہرایا، کیا تو نے غور نہیں کیا، تو نے دیکھا نہیں، یعنی سوچا نہیں، غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں۔ نیچے لکھے یجادلون، نا حق جھگڑا کرتے ہیں۔ اللہ انا یصرفون، کہاں پھیرے جا رہے ہیں، وہاں کوئی مشکل جگہ نہیں۔ الذین کذبوا بالکتاب، یہ الذین یجادلون یہاں سے لے کر او فبئس مثوى المتکبرین آگے آنے والا ہے، وہاں تک تخویف اخروی کا اعادہ ہے۔ الذین کذبوا بالکتاب، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا بالکتاب، کتاب کو۔ یہ الذین جو پچھلا تھا الم تر الی الذین، اس سے بدل ہے یا صفت ہے؟ جنہوں نے جھٹلایا کتاب کو، وبما، اور اس مسئلہ توحید کو، بما پر توحید، مسئلہ توحید، ارسلنا بہی رسولنا، بھیجا ہم نے اس مسئلہ توحید کے ساتھ اپنے رسولوں کو۔ مسئلہ توحید کو بھی جھٹلایا، جو مسئلہ اللہ کے رسول لے کر آئے تھے اس مسئلہ توحید کو بھی جھٹلایا۔ بما ارسلنا بہی رسولنا کے نیچے جملہ لکھنا ہے اشارہ دلیل نقلی۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، قریب جان لیں گے، اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، جب توق ہوں گے ان کی گردنوں میں، وَالسَّلَاسِلُ، اور زنجیریں، زنجیریں گردنوں میں نہیں ہوتی مولانا، وَالسَّلَاسِلُ پر لکھیں فِي أَرْجُلِهِمْ، فِي أَرْجُلِهِمْ، ان کے پاؤں میں زنجیریں ہوں گی۔ یہ وہی ہے أَلَّفْتُهَا تِبْنًا مَاءً بَارِدًا، میں نے جانور کو گھاس کھلایا اور ٹھنڈا پانی، یعنی سقیتها ماء باردا، میں نے اس کو پانی ٹھنڈا پلایا۔ سقیتها کو حذف کر دیا تھا، یہ محاورہ ہے، تو یہاں بھی فی ارجلہم حذف کر دیا۔ اور زنجیریں کہاں ہوں گی؟ فی ارجلہم، ان کے پاؤں میں، یسمون، گھسیٹے جائیں گے، فی الحمیم، کھولتے ہوئے پانی میں، گرم ترین پانی، ثم فی النار یسجرون، پھر آگ میں جلائے جائیں گے، ثم قیل لہم، پھر کہا جائے گا واسطے ان کے اوپر، از طرف ملائکہ، از طرف فرشتوں کی جانب سے کہا جائے گا،
ان کی حسرت بڑھانے کے لیے، ڈانٹنے کے لیے، اینما کنتم تشرکون من دون اللہ، کہاں ہیں وہ جن کو تم شریک کیا کرتے تھے اللہ کے سوا؟ شریک کس میں کرتے تھے؟ نیچے لکھیں عبادت میں۔ قالوا تو کہیں گے ضلوا عنا، غائب ہو گئے ہم سے، وہ تو سارے غائب ہو گئے۔ نیچے لکھیں امداد سے، اب تو سارے غائب ہو گئے۔ پھر خیال آئے گا او ہو ہم تو اقرار کر بیٹھے ہیں اپنے شرک کا، جن کو شریک کرتے تھے کہاں ہیں جی؟ وہ تو غائب ہو گئے۔ یہ تو ہم نے اقرار کر لیا کہ ہمارے شریک تھے، اب نظر نہیں آ رہے۔ کہیں گے پر نہیں 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 نہیں، بل اسرابیہ نہیں نہیں نہیں، لم نکن ندعو من قبل شیئا، نہیں پکارا کرتے تھے ہم اس سے پہلے، من قبل کے نیچے دنیا میں، نہیں پکارا کرتے تھے ہم اس سے پہلے دنیا میں شیئا کسی چیز کو، نہیں نہیں نہیں، ہم نے تو کسی کو نہیں پکارا تھا۔ پہلے اقرار کریں گے، پھر خیال آئے گا ہم تو شرک کا اقرار کر بیٹھے ہیں جی، ہمیں نظر نہیں آ رہے جی، نہ 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 نہ، ہم جی کسی کو نہیں پکارا کرتے تھے۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی لیے کذالک لذالک، اسی لیے حکم نامے میں جدال کرنے کی وجہ سے، حکم نامے میں جدال کرنے، حکم نامہ کیا ہے؟ فد اللہ مخلصین لہ الدین، اسی حکم نامے میں جدال کرنے کی وجہ سے یذل اللہ الکافرین، اللہ کریم گمراہ کر دے گا کافروں کو۔ اب آگے نہیں چلتے، پہلے میں حاشیہ لکھوا لوں۔ ذلوا عنا یہ اعتراف ہے، کیسے اعتراف ہے مولانا؟ کہاں گئے جن کو شریک کرتے تھے؟ تو وہ کیسے اعتراف کریں گے؟ کیسے؟ جن کو شریک کیا کرتے تھے کہاں گئے؟ جواب کیا دیں گے؟ مطلب شریک کرتے تھے لیکن اب نظر، تو یہ اعتراف ہو گیا نا، مان لیا انہوں نے۔ اشکال، وہ معبود گم کیسے ہو گئے؟ حالانکہ وہ بھی جہنم میں ہوں گے۔ وہ معبود گم کیسے ہو گئے؟ ذلوا عنا، وہ بھی تو جہنم میں ہوں گے۔ جواب، جہنم کے طبقے مختلف ہوں گے۔ مقتدا، لیڈر، پیشوا، یوں لکھ لیں پیشوا، اور طبقے میں، اور یہ مشرکین اور طبقے میں۔ یا نیک لوگ، انبیاء اولیاء جنت میں۔ دوستوں نے کیا بات سمجھی حاشیے سے؟ یہ کہیں گے کہاں گئے بھئی؟ وہ یہ گم ہو گئے۔ گم کیا؟ اگر وہ معبود شرک کرواتے تھے تو وہ جہنم کے کسی اور طبقے میں پڑے ہوں گے، اور عبادت کرنے والے مشرک کسی اور طبقے میں پڑے ہوں گے، یہ ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ اور اگر جن کی عبادت کی گئی وہ نیک لوگ تھے، انبیاء اولیاء، وہ جنت میں ہوں گے، یہ مشرک جہنم میں ہوں گے، کہیں گے ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ ٹھیک ہو گیا مولانا، مقام حل ہو گیا۔ اب لکھیں اصلی جواب۔ گم ہو گئے امداد کرنے سے، اصلی جواب کیا ہے؟
گم ہو گئے یعنی نظر نہیں آ رہے، امداد نہیں کر رہے۔ آگے لکھیں جی، پھر خیال آئے گا ہم نے تو جرم کا اقرار کر لیا، پھر خیال آئے گا کہ ہم نے تو جرم کا اقرار کر لیا، تو کہیں گے نہیں نہیں، لم نکن ندعو، بس یوں لفظ لکھنے ایک دو، لم نکن ندعو من قبل شیئا، ہم نے تو دنیا میں اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارا، اسی جدال کی وجہ سے اللہ ان کو یوں بھٹکائے گا کہ جھوٹ پر اتر آئیں گے۔ حالانکہ انہیں یقین ہوگا کہ یہاں جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں، اب آپ احباب بتائیں، اگر آپ جاگ رہے ہیں، ذہن آپ کے حاضر ہیں، ذلوا عنا، غائب ہو گئے ہم سے، یعنی ہماری مدد نہیں کر رہے۔ آگے میں نے کیا معنی کیا؟ بل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ اونچا سنائیں، سارے مجھے خوشی ہو، کسی دوست کی زبان خاموش نہ رہے۔ بل کیا مطلب؟ پچھلی بات کا انکار کر دیں گے، نہیں 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 نہیں، ہم نے کسی کو نہیں پکارا تھا بھئی، ہم نے کسی کو شریک نہیں کیا تھا۔ دوسرا قول لکھیں، بل برائے ترقی، اب میں نہیں والا معنی نہیں کروں گا، دوسرا قول بل برائے ترقی، یعنی آج ہمیں سمجھ آئی ہے کہ جن کو ہم مددگار سمجھ کر پکارا کرتے تھے وہ کچھ بھی نہیں تھے۔ اب یہ دوسرا قول آپ کو لکھوا دیا۔ دوسرا قول کیا ہے؟ بل برائے ترقی ہے، غائب ہو گئے، بلکہ ہم تو کسی کو نہیں پکارتے تھے۔ کیا معنی؟ جن کو مددگار سمجھ کر پکارتے تھے وہ تو کچھ بھی نہیں تھے، نہیں پکارا کرتے تھے ہم دنیا میں کسی چیز کو، وہ تو کچھ بھی نہیں تھے، ہم نے سمجھا وہ تھا مددگار، مددگار ہوتے تو آج مدد نہ کرتے۔ ایک بل اضراب کے لیے نہیں نہیں، دوسرا بل ترقی کے لیے، بلکہ لم نکن، مونا مقام حل ہو گیا۔ کذالک یضل اللہ، اب حضرت مولانا حسین علی صاحب نے تو فرمایا کذالک، یہ کاف بے معنی لام ہے تعلیلیہ، اسی جدال کی وجہ سے اللہ گمراہ کرے گا، اور دوسرا کاف برائے تشبیہ ہے، سامنے لکھ رہے نمبر 2 قول، کاف برائے تشبیہ، اسی طرح گمراہ کرے گا اللہ۔ اب کیا معنی ہوگا؟ اسی طرح گمراہ کرے گا اللہ، کبھی انکار کبھی اقرار، کبھی انکار کبھی اقرار، دونوں معنی سنا دیے۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، ذالکم بلکنا سزا، یہ سزا اس وجہ سے تمہیں مل رہی ہے، بما کنتم تفرحون فی الارض، اس وجہ سے کہ تم آکڑ کیا کرتے تھے زمین میں،
تفرحون کے نیچے دل میں آکڑ کیا کرتے تھے بغیر الحق، بغیر حق کے، بغیر الحق بغیر حق کے، نیچے لکھیں یعنی شبہات پیش کر کے دل میں آکڑ کیا کرتے تھے۔ حضرت کا ہماری پشت پر ہاتھ ہے بھائی، ہم کہاں تکلیف میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ، اس وجہ سے یہ سزا مل رہی ہے کہ تم تمرحون آکڑ کیا کرتے تھے۔ اس پر لکھیں اعضاء سے، تمرحون فرح ہوتی ہے دل میں، مرح ہوتی ہے جوارے اعضاء کے ساتھ۔ مولانا سامنے لکھیں جی، فرح وہ تکبر جس کا اثر سارے بدن میں ہو، وہ تکبر جس کا اثر سارے بدن میں ہو۔ مرح وہ تکبر جس کا اثر پاؤں میں ہو۔ آپ نے سورۃ لقمان میں پڑھا تھا لا تمشِ فی الارض مرحا، مرح وہ تکبر جس کا اثر پاؤں میں ہو۔ ادخلوا ابواب جہنم، کہا جائے گا ان کے لیے قبل ذالک، نیچے لکھے مولانا ادخلوا کے نیچے قیل لہم قبل ذالک، قیل لہم قبل ذالک، اس سے پہلے ان کو کہا جا چکا ہوگا ادخلوا، یہ پڑے تو ہوں گے جہنم میں۔ اوپر آپ نے دیکھا ہے یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون، پاؤں میں زنجیریں ہوں گی، گردنوں میں توق ہوں گے، گرم پانی میں گھسیٹے جائیں گے، آگ میں جلائے جائیں گے۔ آگ میں تو موجود ہیں، پھر ادخلوا کیسے آ گیا؟ اشکال ہی نہیں سمجھ آیا علماء کرام کو۔ جب یہ باتیں ہو رہی ہیں جہنم میں تو وہ پڑے ہوں گے، عذاب میں تو ہوں گے، پھر کہا گیا ادخلوا داخل ہو جاؤ، وہ تو جہنم میں پڑے ہیں۔ اس لیے آپ کو نیچے لفظ لکھوا دیے قیل لہم قبل ذالک، کہا جا چکا ہوگا ان کے لیے اس سے پہلے ان کو کہا جا چکا ہوگا ادخلوا، گھسو تم جہنم کے دروازوں میں۔ مجھے تسلی نہیں ہو رہی، کیا کروں؟ لکھیں اشکال، وہ تو پہلے سے جہنم میں پڑے ہوں گے، پھر ادخلوا کا کیا مطلب؟ وہ تو پہلے سے جہنم میں پڑے ہوں گے، پھر ادخلوا کا کیا مطلب؟ جواب قیل لہم قبل ذالک، قیل لہم قبل ذالک۔ ادخلوا کا معنی کیا گھسو۔ مولانا دخول تو تکریماً ہوتا ہے، دخول کیا ہوتا ہے؟ تکریماً، اس نے معنی کیا گھسو، تکریم والا معنی نہیں کرنا۔ ادخلوا ابواب جہنم، داخل ہو وہ جہنم کے دروازوں میں۔ آپ نے لکھا ہی نہیں حاشیے پر دخول تو تکریماً ہوتا ہے، آپ نے لکھا ہی نہیں ہے، دخول تو تکریماً ہوتا ہے، اس لیے مانا گھسو تم جہنم کے دروازوں میں، ہمیشہ رہنے والے ہوگے ان میں، اس جہنم میں۔ برا ٹھکانہ آکڑ کرنے والوں کا، فاصبر تسلی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، یقین اللہ کا وعدہ سچا ہے، وعد کے نیچے نصرت والا۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ تخویف دنیاوی، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں بعض الذی، کچھ حصہ اس عذاب کا، نعیدہم، جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، اگر کچھ حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیں ان پر عذاب آ رہا ہو، او نتوفینک، یا فوت کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نیچے لکھیں اس سے پہلے عذاب آپ کو دکھائیں آتا ہوا ان ظالموں پر کچھ حصہ، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے فوت کر دیں، اوپر لکھیں اور عذاب نہ دکھائیں، آپ کو دکھائیں ہماری مرضی یا آپ کو فوت کر دیں، عذاب نہ دکھائیں، فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اللہ آپ کو فوت کر دے تو آپ عذاب نہیں دیکھ سکیں گے، پھر آپ عذاب
نہیں دیکھ سکیں گے۔ مونا غور تو کریں میں کتنی گہرائی میں بات کر رہا ہوں۔ ہم آپ کو دکھائیں کچھ حصہ اس عذاب کا جس کا ہم ان کو وعدہ دیتے ہیں، آپ دیکھیں ان پر عذاب آ رہا ہو، بدر میں قتل ہو گئے، قید ہو گئے وغیرہ وغیرہ، یا اس سے پہلے نتوفینک، ان پر عذاب بھیجنے سے پہلے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت کر لیں اور نہ دکھائیں۔ کیا مطلب؟ وفات کے بعد آپ دیکھ نہیں سکیں گے۔ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، پوائنٹ سمجھ آیا ہے علماء کرام کو؟ بس ہماری طرف یرجعون لوٹائے جائیں گے ہر حال میں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، دلیل نقلی اجمالی انبیاء، دلیل نقلی کی 7 قسمیں تھیں، از انبیاء اجمالاً، از انبیاء تفصیلاً، از کتب سابقہ، از علماء کتب سابقہ، از جنات، از ملائکہ، از طیور، یہ آ گئی انبیاء سے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ بھیجی ہم نے کئی پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، منہم، ان میں سے، من قصصنا علیک، ان میں سے وہ بھی ہیں کہ حال بیان کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، قصصنا کے اوپر لفظ اجمالاً یا تفصیلاً، اجمالاً یا تفصیلاً، کچھ تو وہ بھی تھے ان میں سے ہم نے اجمالی حال بیان کیا، کچھ کا تفصیلی حال بیان کیا، وَمِنْهُمْ، اور کچھ ان میں سے وہ تھے مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، نئی حال بیان کی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لکھے اجمالاً یا تفصیلاً، اجمالی حال بھی بیان نہیں کیا، تفصیلی بھی بیان نہیں کیا، علم عطائی کی نفی ہو گئی۔ نہیں سمجھ آئی؟ علم عطائی کی نفی ہوگی، حال بیان نہیں کیا، جب نہیں کیا تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میرے پیغمبر، ورنہ سورۃ النساء میں یہ آیت آئی ہے۔ اللہ اللہ، آخر ہے سورۃ النساء کا، صفحہ ہے 95، میں حافظ بھی نہیں ہوں، یہ 4تھی سطر ہے، یہ آیت کا نمبر ہے 164، 163 کے بعد 164، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ، کئی پیغمبر تاکہ حال بیان کیا ہم نے ان کا آپ پر، من قبل، اس سے پہلے، کئی صورتوں میں حال بیان کر چکے ہیں، اجمالی یا تفصیلی، اس پر بھی لکھ لیجئے نا جی، قَصَصْنَاهُمْ اجمالاً یا تفصیلاً، وَرُسُلًا، کئی پیغمبر، لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، نہیں بیان کیا ہم نے ان کا حال آپ پر، اس پر بھی اجمالاً یا تفصیلاً۔ اب جس پوائنٹ کی طرف میں آپ دوستوں کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں اس پر غور کریں۔ سورۃ حامیم المومن مکی ہے اور سورۃ النساء مدنی ہے۔ اب سورۃ حامیم مومن مکی، مکہ میں بھی علم عطائی کی نفی، مدینہ میں بھی علم عطائی کی نفی، اس پر غور کیا میرے احباب نے؟ دونوں صورتوں میں نفی آ گئی علم عطائی کی، نہ اللہ نے آپ کو ما کان ما یکون، نہ مکے میں عطا کیا نہ مدینے میں عطا کیا، علم عطائی کی نفی ہو گئی دونوں مکہ اور مدینہ میں۔ وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ، ٹھیک ہے ہم نے حال بیان کیا بھی ہے اور نہیں بھی کیا، لیکن سارے رسولوں کی دعوت ایک تھی، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، غیبانہ حاجات میں پکارنے کے لیے صرف اللہ کریم ہے اور کوئی نہیں۔ وما کان لرسول، جواب سوال مقدر، تب مانیں گے معجزہ لاؤ، لکھیں تب مانیں گے معجزہ لاؤ۔ وما کان لرسول، نہیں تھا کسی رسول کے اختیار میں، نہیں، مولانا ماضی والا معنی کرنا ہے، ماضی والا
نہیں تھا کسی رسول کے اختیار میں، کیونکہ پچھلے نبیوں کا ذکر چل رہا ہے نا، نہیں تھا کسی رسول کے اختیار میں کہ لے آئے بے آیتن کوئی نشانی، بے آیتن کے نیچے تکوینی و تشریح، تکوینی و تشریح، کوئی یہ دنیا والی نشانی معجزہ لے آئے یا کوئی شریعت والی بات لے آئے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اذن کے ساتھ، فاذا جاء امر اللہ، اور جس وقت آ جاتا اللہ کریم کا حکم، اس پر لکھے عذاب والا، دنیا میں آ جاتا یا آخرت میں آئے گا تو قضی بالحق، عملی فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان ٹھیک ٹھیک، وخاسر ہنالک المبطلون، اور نقصان ظاہر ہو گیا اس موقع پر جھوٹے لوگوں کا، خاسرہ نقصان ظاہر ہو گیا، مانا مولانا جب وہ کافر تھے نقصان میں تو تھے، فائدے میں تو نہیں تھے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا امر اللہ، نقصان ظاہر ہو گیا، کافر برباد ہو گئے، مومن بچ گئے، نقصان ان کا ظاہر ہو گیا۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها، اعادہ دلیل عقلی، پھر اس کو دہرایا، اللہ کریم وہ جس نے بنائے لکم تمہارے، آپ مانا تو بتائیں، اتنے دن ہو گئے، تمہارے فائدے کے لیے الانعام جانور بنائے، لترکبوا منها، تاکہ نیچے سے گزرو تم ان جانوروں کے، ومنها، کمال کرتے ہیں یارا، بڑا افسوس ہے مانا نہیں کرنے دیتے، لالا بادشاہ ہو تساں، میں مانا نہ کرا میں چھوڑ دے گا، لترکبوا، اس لیے گھوڑا بنایا کہ نیچے گزرو، گھوڑے کے نیچے سے گزرا، اس نے لا تمہاری آرام مولا، آرام مولا، مولا، لترکبوا منها، تاکہ سوار ہو وہ تم، منها، ان کے بعض جانوروں میں سے، منها پر بعض، ومنها تاکلون، اور بعض تم ان جانوروں کو کھاتے ہو، ولکم فیہا منافع، اور تمہارے لیے ان جانوروں میں اور بھی فائدے ہیں، نیچے لکھ لیں بال، اون وغیرہ، بال ہے، اون ہے، وَلِتَمْلُهُ عَلَيْهَا حَاجَةً، اور تاکہ پہنچو تم علیہا، ان جانوروں پر سوار ہو کر، حاجتاً کسی ضرورت کو، حاجتاً کے نیچے لکھیں دینی و دنیاوی، کوئی دینی ضرورت ہے اس پر سوار ہو کے پہنچو، کوئی دنیاوی ضرورت ہے سوار ہو کے پہنچو، ضرورت ہے فی صدورکم، تمہارے سینوں میں، وعلیہا، ان جانوروں پر، وعلی الفلک، تم اور کشتیوں پر سوار کیے جاتے ہو، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اللہ کریم دکھاتا رہتا ہے تم کو اپنی نشانیاں، اس کے علاوہ بھی فَإِ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، پس کون سی اللہ کی آیتوں کا انکار کرو گے تم، غیروں کو کیوں پکارتے ہو، یہ تو اللہ کی آیتوں کا انکار ہے، مانا کیسے فٹ کریں گی جملہ، جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ، جانور سواری کے لیے بنانے والا اللہ، تَأْكُلُونَ، خوراک کے لیے جانور بنانے والا اللہ، منافع ان میں اور فائدے رکھنے والا اللہ، ان پر سوار ہو کر اپنی ضروریات پوری کرو، یہ نعمت دینے والا اللہ، کشتیاں بنا کر تمہاری سواری کے لیے مہیا کرنے والا اللہ، جب یہ سارے کام کرنے والا اللہ تو فادو اللہ، فلم یسیروا فی الارض، اعادہ تخفیف دنیاوی، تخفیف دنیاوی کو دوبارہ دہرایا، کیا یہ نہیں چلے پھرے زمین میں، غرض سیر، پر دیکھتے کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، اس پر لکھیں عاقبہ پر بوجہ شرک، کانوا اکثر منہم واشد قوہ، حالانکہ تھے وہ منہم ان سے، ان مشرکین مکہ سے، حالانکہ وہ تھے وہ زیادہ ان مشرکین مکہ سے، وَأَشَدَّ قُوَّةً، تعداد میں زیادہ، اکثر منہم کے نیچے لکھیں کثرت قومی، کثرت قومی، سامنے عنوان لکھ لیں، اسباب اربع غرور، اربع چار، غرور کے اسباب اربع،
اب نیچے لکھنا ہے اکثر منہم کے یہ کثرت قومی، قوم زیادہ ہو، تعداد زیادہ ہو تو آکڑ، واشد قوتاً، اور بہت مضبوط تھے ادروئے طاقت کے۔ اس کے نیچے نمبر 2 قوت بدنی، جسم بھی بڑے بڑے تھے ان کے، وآثاراً، اس کے نیچے نمبر 3 کثرت مالی، اور نشانات کے لحاظ سے فی الارض زمین میں بڑے محلات، کوٹھیاں، قلعے وغیرہ۔ فما غنا عنہم، نمبر 4 عبادت معبودان باطلا، عبادت 4 اسباب ہیں غرور کے، قوم زیادہ ہو 1، جسم مضبوط ہو 2، نمبر 3 مال زیادہ ہو، یا غیر اللہ کی عبادت کرنے والے سمجھتے ہیں ان کا ہاتھ ہے ہماری پشت پر، میں فلاں دربار کا سگ ہوں، آہا واہ بھائی واہ سگ۔ فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، پس نہ مونا غرور کے کتنے اسباب عرض کر دیے؟ 4، پس نہ کام آئے ان کے ماں وہ اعمال شرکیہ، ماں کے نیچے لکھیں اعمال شرکیہ، کانوا یکسبون، جو وہ کمایا کرتے تھے، نہ کام آئے۔ سورۃ ہود کھولیں جی، بارہواں پارہ اور مکمل ہو رہی ہے سورۃ ہود، بالکل آخری آیات میں سے ہے۔ یہ صفحہ کھولیں جی 211، یہ بالکل پہلی سطر ہے، یہ آیت نمبر 101 100 کے بعد وما ظلمناہم، نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر، لیکن ولکن ظلموا انفسہم، لیکن ظلم کیا تو انہوں نے اپنے جانوں پر۔ فما اغنت عنہم آلہتہم، نہ کام آئے ان کے الہ، التی وہ الہ، یدعون من دون اللہ، جن کو پکارتے رہتے تھے اللہ کے سوا، وہ کام نہ آئے۔ چلو زیادہ کام نہ آئے، تھوڑے کام آئے ہوں گے، فرمایا من شیئن، ذرا برابر بھی کام نہ آئے، جبکہ آ گیا حکم تیرے پروردگار کا، وہ کام نہ آئے۔ 26واں پارہ سورۃ حامیم الحقاف، فلولا نصرهم الذین اتخذوا، صفحہ 456 آیت نمبر 27 کے بعد 28، فلولا نصرهم الذین اتخذوا، پس کیوں مدد نہیں کی ان مشرکین کی، ان مشرکین کی، الذین اتخذوا، ان ہستیوں نے جن کو انہوں نے بنا لیا تھا اللہ کریم کے سوا، آلہۃ الہ، کیوں بنایا تھا؟ قربانا، ذریعہ قرب سمجھ کر، یا میں اللہ کے قریب کر دیں گے، کیوں مدد نہیں کی؟ بل ضلوا عنہم، بلکہ غائب ہو گئے ان سے، وذالک افکہم، یہ جھوٹ ہے ان مشرکوں کا کہ یہ امداد کرتے ہیں، وما کانوا یفترون، جو کچھ وہ گھڑا کرتے تھے جھوٹی قصے کہانیاں۔ او مولانا، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، جب کہ آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر، فارحوا بما عندهم من العلم، آکڑے رہے، فارحوا کا معنی کیا آکڑے رہے، یہ زجر ہے، آکڑے رہے، بما عندهم من العلم، ساتھ ان چیزوں کے جو ان کے پاس تھیں علم میں سے۔ مولانا علم کے نیچے لکھنا ہے دولت کمانے کا علم، نمبر 2 غلط عقائد اور جھوٹے شبہات، جو غلط عقیدے تھے ان پر آکڑے رہے، جھوٹے شبہات، حضرت بچا لیں گے، انہوں نے فلاں کو بچایا تھا، اس پر آکڑے رہے۔ یہ ہمارے پاس بڑا علم ہے دولت مال کمانے کا، ہمیں کیا ضرورت ہے رسولوں کی بات ماننے کی؟ آکڑے رہے ساتھ ان کے جو ان کے پاس تھا علم میں سے، دولت کمانے کا علم تھا، یا غلط عقیدے تھے، غلط شبہات تھے۔ وحاق بہم، اب نتیجہ کیا نکلا اس آکڑ کا؟ ثمرہ فراح، اور اتر پڑا ان کے ساتھ، گھیر لیا ان کو ما، اس عذاب نے، ما کمانا عذاب
عذاب جس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ فلما راؤ باسنا جبکہ دیکھا انہوں نے ہمارا عذاب، راؤ کے نیچے لکھنا ہے مباشر ہوا، مباشر ہوا۔ قالوا آمنا باللہ وحدہ، کہا انہوں نے ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، وحدہ درانے کے وحدہ لا شریک ہے، درانے کے وہ اکیلا ہے، وکفرنا بما کنا بہ مشرکین، انکار کیا ہم نے تمام ان معبودوں کا کہ جن کو اللہ کے ساتھ ہم شریک بنانے والے تھے، ہم انکار کرتے ہیں۔ فلم یک ینفعہم ایمانہم، پس نہ فائدہ دیا ان کو ان کے ایمان لانے نے۔ معنی لکھوایا تھا، اب دوبارہ انہوں نے نہیں لکھا، وہ لکھ لیں ایمان لانے نے، معنی ایمان تو ان کا تھا ہی نہیں۔ اگر یہ معنی کریں گے معنی غلط ہو جائے گا، نہیں فائدہ دیا ان کو ان کے ایمان نے، ایمان تو تھا ہی نہیں، وہ تو مشرک تھے، بے ایمان تھے۔ تو کیا مانا؟ جب عذاب آیا اور چمٹ گیا، نہ فائدہ دیا ان کو ان کے ایمان لانے نے۔ لما راؤ باسنا، جبکہ دیکھا انہوں نے ہمارا عذاب، راؤ باسنا کے نیچے مباشر ہونے والا۔ سامنے لکھیں جی، نمبر 1 ایمان یاس۔ جب موت یا عذاب آ کر چمٹے نہیں، نہ چمٹے، یہ مباشر کا معنی مل جانا، لگ جانا، چمٹ جانا، یہ قبول ہے۔ نمبر 2 ایمان بعث، جب عذاب آ کر چمٹ جائے وہ قبول نہیں۔ مجھے فرق ساتھی سنا سکتے ہیں ایمان یاس اور ایمان بعث کا؟ جی کیا فرق ہے؟ ایمان یاس کیا ہوتا ہے؟ ابھی موت نہیں آئی، بندہ بیمار تو بڑا سخت پڑا ہے، لیکن موت توبہ کر لے قبول ہے، ایمان قبول کر لے قبول ہے، شرک سے توبہ کر لے قبول ہے۔ اور ایمان بعث کیا ہوتا ہے؟ موت آ گئی، سکرات شروع ہو گئے، میں مثال دے رہا ہوں، عذاب آ گیا، آ کر چمٹ گیا، اب بندہ توبہ کرے، ایمان قبول کرے، گناہوں سے معافی مانگے، اب قبول نہیں ہے۔ فرمایا سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی، طریقہ ہے اللہ کریم کا وہ طریقہ جو تاکہ گزر چکا ہے، فی عبادی اس کے بندوں میں۔ مانا اس کے سامنے جملہ لکھیں ہیں، کون سا طریقہ؟ کہ ایمان بعث اللہ قبول نہیں کیا کرتا، ایمان بعث اللہ قبول نہیں کیا کرتا۔ خطبائے کرام تقریر تو بن گئی آپ کی، فرعون نے کہا آمن، تو عذاب چمٹ چکا تھا، قبول نہیں ہوا، اور قوم یونس ان پر عذاب چمٹا نہیں تھا، آیا تھا، معافی مانگی، اللہ نے واپس کر دیا۔ آ جائیں جی، وَخَاسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، نقصان ظاہر ہو گیا۔ نقصان میں تو پہلے بھی تھے جب مشرک تھے، نقصان ظاہر ہو گیا۔ ہنالک اس وقت الکافرون، کافروں کا، کافر تو ہر وقت نقصان میں ہیں، لیکن نقصان ظاہر ہو گیا اس موقع پر کافروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ مولانا لکھیں جملہ، یہ لقومی یعلمون، اس کا لکھیں جی، لقومی یعلمون سوال۔ قرآن صرف علماء کے لیے تو نہیں آیا،
سارے جہان کے لیے آیا ہے۔ جواب، استفادہ علماء کریں گے۔ نوٹ، بقیہ علماء کے نزدیک یعلمون لازمی ہے، بعض اوقات فعل متعدی کو بمنزلہ لازم قرار دیا جاتا ہے۔ جیسے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، وہ سورۃ الزمر میں ایک گزری، ایک چھوٹا سا اشارہ لکھ لے، حل یستوی الذین۔ نمبر 2، بقول حضرت رحمت اللہ علیہ مولانا حسین علی صاحب، یعلمون بمعنی یونیبون، یہ تفسیر باللازم ہے۔ یعنی جس کو صحیح علم آ جائے وہ انابت کر کے حق قبول کر لے گا۔ اور ضدی کو علم آ بھی جائے تو حق قبول نہیں کرے گا۔ مطلق علم کو انابت لازم نہیں، صحیح علم آیا تو انابت بھی آ جائے گی۔ یہ حاشیہ ہو گیا مولانا قرآنن کا حاشیہ، قرآنن عربین، قرآنن پڑھی ہوئی۔ سوال، باقی کتب بھی پڑھی ہوئی تھیں؟ جواب، وہ منسوخ ہو گئیں۔ ان کی قرات ختم ہو گئی۔ قرآن قیامت تک پڑھا جائے گا، اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ مولانا آگے ہیں، فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، کافر دو قسم۔ نمبر 1، بڑے سرغنے جو سنتے ہی نہ تھے۔ نمبر 2، عوام جو کبھی کبھی سن لیتے تھے۔ بس یہ لکیر لگائیں، فَعَارَضَ أَكْثَرُهُمْ، اس کا ایک اور جملہ لکھواتا ہوں۔ اعراض، بندہ بات نہ مانے
چپ کر کے چلا جائے۔ اعراض کس کو کہتے ہیں جی؟ آپ بتاتے ہی نہیں ہیں، میں بیان کر دیتا ہوں، بس ٹھیک ہے آپ سن لیں۔ بندہ بات نہ مانے۔ نمبر 2، عناد، بجائے ماننے کے الٹا جھگڑا و بحث مباحثہ شروع کر دے۔ یہ ہو گیا جی۔ قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، اس کا لکھیں جی الگ کر کے۔ حق قبول کرنے کے 3 طریقے۔ نمبر 1، سننا۔ نمبر 2، بندہ کسی سے نہ سنے، خود اللہ دل میں بات ڈال دے، پھر بندہ حق سمجھ لے۔